الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے۔ درود سلام بے حد بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہے۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں، مالک و مولا ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ہمارا سورہ فرقان کے آخری رکوع پر کلام چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ آج بھی اسی تسلسل میں انشاءاللہ کچھ کلمات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بات صحیح انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان کے جو خاص بندے ہیں، مقبول بندے ہیں، جو محبوب بندے ہیں اللہ کے، جنہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان کی صفات، پہلی صفت یہ کہ وہ عاجزی، انکساری، تواضع اختیار کرتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ان میں حلم کا مادہ ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ چوتھی صفت یہ کہ ان میں خوف خدا ہے۔ پانچویں یہ ہے کہ وہ فضول خرچی سے اور بخل سے کام نہیں لیتے۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ برائیوں سے اجتناب کرتے ہیں، برے کاموں سے رکتے ہیں۔ ان برے کاموں میں 3 برائیاں اس ایک آیت کے اندر، آیت نمبر 68 میں بیان کی گئی ہیں۔ وہ 3 برے کام کیا ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، عباد الرحمن، وہ یہ 3 کام نہیں کرتے۔ پہلی بری عادت یہ، بری خصلت یہ، پہلی برائی یہ کہ وہ شرک نہیں کرتے، وہ کوئی پارٹنر اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ دوسری برائی یہ ہے کہ وہ قتل نہیں کرتے، اور تیسری برائی جس کا اظہار آیت کے آخر میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، وہ زنا نہیں کرتے، وہ حرام کام نہیں کرتے۔ آج میرا کلام آیت کے اس آخری حصے پر ہے کہ یہ زنا جو ہے، بدکاری جو ہے، یہ اتنا برا عمل اور فعل ہے کہ یہ ہر مہذب معاشرے میں اسے عیب سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ پاک باز ہوتے ہیں، عفت ماب ہوتے ہیں، ان کے کردار پر زنا کا داغ
نہیں ہوتا. وہ برائیوں سے بچتے ہیں, زنا سے بچتے ہیں, نکاح کی ترغیب دیتے ہیں. زنا سے بچنا تھا تو یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے. نکاح کی ترغیب تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کے ہاں خدمت کی ہے, کیونکہ نکاح سے اللہ راضی ہوتا ہے, زنا سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ شیطان کے راستے پر نہیں چلتا, وہ رحمان کے راستے پر. جو راستہ اس نے متعین کر دیا, جو جنت کی طرف جاتا ہے, پھر وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا, کیونکہ اسے معلوم ہے لوگوں کو راضی کرنے سے گناہ کے کام بندہ کرے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کو ناراض کرے لیکن رحمان کے راستے پہ جو راستہ اس نے بتا دیا اس راستے پر چل جائے. اور وہ راستہ انسان کے لیے اللہ نے چنا ہے, رسول اللہ کی سنت ہے, اور وہ کیا ہے؟ نکاح ہے. برائی کا راستہ جسے شیطان پسند کرتا ہے وہ راستہ کیا ہے؟ زنا کا راستہ ہے, بدکاری کا راستہ ہے. انسانیت کے پیشانی پر جو بہت بڑا داغ ہے وہ یہی زنا ہے. معاشرے میں, کمیونٹی میں, خاندان میں پھوٹ کا جو سبب ہے وہ یہی زنا ہے, وہ یہی بدکاری ہے. جس کمیونٹی میں یہ بیماری عام ہو وہاں پر فتنہ اور فساد زیادہ ہوتا ہے. جس خاندان میں یہ مرض آ جائے وہ خاندان چونکہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, وہاں پر وہ خاندان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. پھر وہ جو دلی کیفیات ہوتی ہیں, محبت کے جذبات ہوتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے اسلام نے اس انسانیت کے تحفظ اور بقا کے لیے اور معاشرے میں امن اور سکون کے لیے بدکاری کے تمام راستوں کو بند کرنا, اس پر زور دیا. بدکاری کے راستے جو دروازہ اس گناہ کی طرف کھلتا ہے, اسلام نے اس دروازے کو بند کرنے کی ترغیب دی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, زنا کے قریب نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مومن جب زنا کرتا ہے نا, زنا کرنے سے, بدکاری کرنے سے ایمان اس سے نکل جاتا ہے, اور جب تک توبہ نہ کرے واپس نہیں آتا. زنا کے قریب نہ جانے کے معنی یہ ہیں, مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ زنا یعنی بدکاری کے اسباب سے بچو. لہٰذا بد نظری ہے, غیر محرم سے خلوت ہے, تنہائی ہے, عورت کی بے پردگی ہے, یہ سارے ہی حرام ہے. اب بخار روکنے کے لیے نزلہ روکو, یہ بھی انہوں نے تفسیر میں لکھی ہے. بخار روکنے کے لیے نزلے کو روکو. طاعون کو روکنا ہے تو کہا چوہوں کو مارو, یعنی اس دور میں وہ بیماری چوہوں کی وجہ سے تھی, تو کہا طاعون کو اگر روکنا ہے تو کیا کرو, ان کو ختم کر دو. اسی طرح فرمایا یہ جو پردے کی فرضیت ہے, یہ گانے بجانے کی جو حرمت ہے, یہ نگاہ نیچی رکھنے کا جو حکم ہے, یہ سب زنا سے روکنے کے لیے ہے. یہ زنا کو, بدکاری کو روکنے کے یہ اسباب ہیں. کہا ان پر پہرا دو تم اس بڑے گناہ سے محفوظ رہو گے. کسی غیر محرم پر شہوت کی نظر نہ ہو, یہ اسلام کہتا ہے. یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ جی مولوی تساں کیا آج تساں کیڑے ٹاپک تے آ گئے ہو. نہ, یہ قرآن ہے. یہ مولویوں کی پابندی نہیں ہے یا کسی پیر فقیر صوفی کی پابندی نہیں. تساں جی سارے صوفی جڑے بھی ہو جناب بڑی پابندی لانے ہو, میلے تے جانے تے روکنے ہو, میلے تے نہ جایا کرو. میں کہا یہ میں نہیں کہتا, یہ تو قرآن کہتا ہے. یہی وہ اسباب ہے جہاں سے بندہ گناہ کے دلدل میں پھنستا ہے. یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر شیطان کو راضی کر کے رب سے بندہ دور ہو جاتا ہے. اہل عرب میں اسلام سے قبل یہ بے حیائی عام تھی بہت زیادہ. زناکار عورتیں جو ہوتی تھیں, کرپٹ عورتیں, وہ اسی طرح اپنے گھروں پر جھنڈے لگایا کرتی تھی. دور سے لوگوں کو جب یہ جھنڈا دکھتا تھا نا تو یہ گناہ کی دعوت ہوتی تھی, آؤ یہاں پر منہ کالا کرنے کے لیے. جیسے آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں, یہ یورپ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, یہاں یہ بیماری بہت عام ہے. یہاں
یہ بیماری عام ہے. 5-10 پاؤنڈ میں بھی آپ کے سامنے سارا ماحول، گناہ کے اڈے یہاں پر موجود ہے. یہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں یہ گناہ کے کام ختم کیے تھے، آج بھی اگر اسلامی نظام، اسلامی حکومت اور سچے پکے مسلمان اگر اسلام کے احکام پر عمل شروع کریں تو یہ گناہ ختم ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے مولوی صاحب یہ ٹاپک رکھنے کی کیا ضرورت تھی. میں کہتا ہوں اگر پیٹ میں درد ہو نا تو سر درد کی دوائی نہیں دی جاتی، پھر پیٹ کے مرض میں جو مبتلا ہے اس کو وہ دوائی دو کہ جس سے وہ بیماری ختم ہو. میں چونکہ ایز اے امام یہاں کھڑا ہوں اور حقیقت بتا رہا ہوں، جو مسائل میرے پاس آتے ہیں اکثریت یہی معاملات ہے جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس کی جو نزاکت ہے اس مسئلے کی وہ ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، جس کی وجہ سے دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں مخاطب کیا اور فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو، اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو. کیا ہے؟ جب کسی قوم میں اعلانیہ فحاشی اور بدکاری پھیل جائے تو ان میں طاعون آتا ہے اور ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ اگلے لوگوں میں وہ بیماریاں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. کون سی بیماری؟ جب اعلانیہ فحاشی ہو، بدکاری ہو، زنا ہو، گناہ ہو، حرام کام ہو، ہوگا کیا؟ کہا طرح طرح کی بیماریاں پھیل جائیں گی. میں وہ 4 اور بھی اسی ایک حدیث میں بیماریاں ہیں ان کی طرف نہیں آتا، میرا موضوع صرف یہی ہے. احباب آپ غور کریں، آج طرح طرح کی بیماریوں میں ہم نہیں الجھے ہوئے؟ ایسی ایسی بیماریاں ہم سنتے ہیں کہ جو کبھی ہم نے اس کا نام تک نہیں سنا تھا. جوں جوں فحاشی بڑھ رہی ہے، اوریانی بڑھ رہی ہے، بدکاری بڑھ رہی ہے، وہ عورتوں کے حقوق کے نام پر عورتوں کو آزادی دے کر وہ جو شریعت نے ایک باؤنڈری رکھی ہے اس باؤنڈری کو کراس کیا جا رہا ہے. جوں جوں اس ظلم کے دلدل میں ہم پھنس رہے ہیں، اسی طرح ہی بیماریاں سامنے آتی آ رہی. کبھی ایڈز کا نام چل رہا ہے تو کبھی یہ کرونا بھی تو گیا ہے. کرونا کی بیماری کس کو پتہ تھی؟ پہلی دفعہ ہم نے نام سنا. سوائن فلو الگ چل رہا ہے، برڈ فلو الگ چل رہا ہے، اور ڈینگی الگ چل رہا ہے. یہ طرح طرح کی بیماریاں ہیں. یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ گناہ بڑھے گا تو پھر رزلٹ کیا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ معاشرے میں بیماری بھی اسی حساب سے چل رہی. حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا صحابہ کی طرف منسوب کر کے کہ زنا سے بچو، بدکاری سے بچو. کیوں؟ فرماتے ہیں اس میں 6 بری خصلتیں ہیں جن میں 3 دنیا میں ملتی ہے، 3 آخرت میں ملتی ہے. جو دنیا میں ملتی ہے 3 وہ کیا ہے؟ کہا رزق میں کمی آ جاتی ہے اور بے برکتی آ جاتی ہے. رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے، نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. 3 چیزیں. جو آدمی یہ کام کرتا ہے، اس گناہ میں ملوث ہے، دنیا میں کن چیزوں کا سامنا ہے اس کے لیے؟ ایک یہ چیز کہ اس کی رزق میں کمی، بے برکتی. دوسرا یہ کہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی. اور تیسرا یہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، پھر دل سے نفرت آ جاتی ہے اس بندے کے لیے. اور آخرت میں جو 3 عذاب ہیں اس کے لیے وہ کیا؟ اللہ کا غضب ہے اور عذاب کی سختی ہے، اور تیسرا یہ کہ دوزخ کا داخلہ ہے. سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. مسلمان مردوں کو حکم دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت سترا ہے. أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. بے شک اللہ کو ان کے کاموں کی خبر ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا
من ابصارہم، نظر نیچی رکھنے کا حکم ہے۔ یہ آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آنکھ۔ جن کی نظر نہیں ہے ان سے اس کی قدر پوچھے۔ اور اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ ایک ایک نعمت کا تم سے حساب لے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی جبریل تشریف لائے تھے، انہوں نے فرمایا پچھلی امتوں میں سے ایک آدمی تھا جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، گھر بار مال دولت سب کچھ سائڈ پہ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے خود کو وقف کیا۔ وہ ایسی جگہ گیا ہے جہاں جزیرہ تھا اور چاروں طرف سمندر کا پانی ہے، اللہ کی عبادت میں لگا۔ اللہ نے اس کے رزق کا اہتمام کیسے کیا کہ وہاں اس جزیرے میں اس کے خوراک کے لیے، کھانے کے لیے انار کا درخت لگایا اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہ 500 سال تک اللہ کی عبادت میں لگا رہا۔ 500 سال اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے۔ اچھا، جب موت کا وقت آیا نا تو موت کے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ جب میں دنیا سے جانے لگوں نا، روح نکلنے لگے نا، تو میں حالت سجدہ میں رہنا چاہتا ہوں، میں سجدے میں ہوں اور تو میری روح قبض کر لے۔ اور یا اللہ میری ایک دعا یہ بھی ہے کہ میں میرے جسم کو، میرے وجود کو، میرے لاش کو مٹی اور دوسری چیزیں نہ کھائے، اسی طرح سلامت رہے۔ جب میں اٹھوں تیری بارگاہ میں تو میری کیفیت یہ ہو کہ میرا سر سجدے میں ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی، مخلوق کی نظروں سے اوجھل کیا ہوا ہے اس کو۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اللہ تعالی فرشتوں کو فرمائے گا اس کو جنت میں لے جاؤ میرے فضل و میرے کرم سے۔ تو وہ عبادت گزار کہے گا مالک تیرے فضل و تیرے کرم سے، میں 500 سال تیری عبادت کی تھی وہ کتنے گئی ہے؟ تیرے فضل کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو میری عبادت 500 سال میں سجدے کرتے آ رہا ہوں، میری وہ عبادت کدھر گئی پھر؟ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے حساب کرو۔ 500 سال کی عبادت جب ایک طرف رکھی گئی اور اللہ نے جس کو ایک آنکھ کی نعمت دی، جب اسے دوسری طرف رکھا گیا تو 500 سال کی عبادت گئی۔ 500 سال کی عبادت، ایک آنکھ کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا کانپنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جاؤ۔ پھر کانپتا ہے، یا مالک معاف فرما دے، تیرا فضل ہی ہے جو مجھے جنت میں لے کے جائے گا، مجھے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ جنت میں داخلہ عمل پر نہیں رب کے فضل پر ہے تو اس نے پھر اللہ کے فضل کو طلب کیا ہے۔ احباب، کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بنی اسرائیل کے اس عابد کی عبادت کو دیکھیں جس نے 500 سال سر سجدے میں رکھا اور ایک نعمت کا بدلہ نہیں ہو سکا، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا۔ ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں یہی ایک نعمت کو لے لے جس کو ہم مس یوز کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، کہ بدنظری شیطان کا زہر آلودہ تیر ہے، جو اس کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرماتا ہے جس کی حلاوت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں ضرور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے چہروں کو بے رونق کر دے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی عیادت کے لیے گئے نا، کوئی بیمار تھا آدمی، تو ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے، گئے عیادت کرنے لگے، تو جو ساتھ گئے ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی ایسا تھا جو گھر کی کسی عورت کو تاڑ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی تو تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا، آنکھ ہی پھوٹ جاتی تیری، یہ جو تو گناہ کر رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا ایک قول میری نظر سے گزرا جس میں آپ فرماتے ہیں اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ سانپ کے پیچھے چلے جانا مگر عورت کے پیچھے نہ جانا۔ تشریح کرتے ہیں علماء کہ اس کی کیا کہا، سانپ جو ہے وہ زیادہ ڈسے گا نا بندہ مر ہی جائے گا، لیکن
ایمان گیا تو پھر سب کچھ گیا۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا زن الرجل خرج منه الایمان فكان عليه كالظلة فاذا اقلع رجع الیہ الایمان، جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر سائبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جب یہ آدمی اس حرکت سے رک جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اجنبی عورت کو دیکھنے سے، یعنی غیر محرم کو دیکھنے سے۔ احباب، ماحول اتنا خطرناک ہے، اتنا نازک ہے، فتنے کا دور ہے، آج ہر جگہ سے شیطان کے حملے ہیں، ہر جگہ سے۔ ایک یہ جو موبائل ہمارے پاس ہے جس میں انٹرنیٹ ہے، ساری دنیا کا گند اس کے اندر ہے، ساری دنیا کا گند۔ پہلے لوگ، آپ نے غور کیا ہو نا، مکان جب بناتے تھے نا تو دیواریں اونچی رکھا کرتے تھے کہ باہر کا گند اندر کی طرف نہ ہو اور اندر والوں کی نظریں بھی باہر والوں سے محفوظ ہو۔ آج یقین کریں جتنی بڑی بڑی اونچی دیواریں قائم کر بھی لی، لیکن ایک یہ موبائل ڈیوائس ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آ گیا تو ساری دنیا کی خباثت ہمارے گھر کے اندر آ گئی ہے۔ جس بیٹی کو ہم نے دنیا کی نظروں سے چھپایا، پردے کی چادروں میں اسے رکھا، آج آپ وہ ٹک ٹاک اٹھا کے دیکھیں، آج آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، باپ صوفی ہوگا، حاجی ہوگا، نمازی ہوگا، متقی پارسا انسان ہوگا، لیکن مصیبت یہ ہے جو دنیا سے بے خبر ہے، اپنے بچوں کو جو ہاتھ میں موبائل دے دیا، ہم نے آگ کا انگارہ بچے کے ہاتھ میں دیا اور اس کو کہا بیٹا اب جلنا بھی نہیں ہے تو نے۔ کیسے پاسبل ہے آگ کا انگارہ ہاتھ میں ہو اور جلے نہ ہاتھ؟ ہمارا حال آج یہی ہے مسلمانوں کا، من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں، کیا پاکستان، کیا ہندوستان، کیا دوسرے اسلامی ممالک، ہر جگہ ہی یہی فساد ہے۔ گھر میں موجود قرآن ہے نا، باپ جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں کرتا ہے، قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت کرتا ہے، جہیز میں بھی قرآن دیتا ہے۔ کاش وہ زندگی میں رخصت کرنے سے پہلے قرآن کو کھول کر وہ آیتیں جو سورہ نور میں اللہ نے بیٹیوں کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کے ناموس کے لیے، ان کے پردے کے لیے، ان کی عزت اور وقار کے لیے جو اللہ نے نازل کی تھی، کاش وہ بھی اپنی بچی کو پڑھایا ہوتا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس لگی ہے، حضور علیہ السلام سوال کرتے ہیں بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کی نماز قضا نہیں ہوتی۔ کہا ٹھیک ہے لیکن میری مراد یہ نہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو۔ کہا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میری مراد یہ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ جو خاون کی تابع دار ہو۔ کہا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن میری مراد یہ نہیں۔ مولا علی جو تھے وہ فوراً نکل گیا مجلس سے پیچھے کی طرف، حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس آئے۔ کہا فاطمہ بتاؤ سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ انہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ ہے، حضور نے ان کو پڑھایا ہے تو صحیح جواب یہیں سے ملے گا۔ حضرت فاطمہ نے جو جواب دیا ہے وہ 10 گھنٹوں کی تقریر کا خلاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس عورت کو نہ دیکھے، یہ سب سے بہترین عورت۔ حضرت علی واپس مجلس میں آتے ہیں، یا رسول اللہ اچھی عورت وہ ہے کہ جسے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور وہ بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آتے اور آپ فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا یہ کہ یہ جواب فاطمہ کی طرف سے ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے اسلاف حضرت فاطمہ تو زہرا کے لیے آتا ہے، آپ بڑی فکر مند رہتی تھی حیا کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے۔ فرماتی ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے نا، کفنا دیا جاتا ہے، جب جنازہ اٹھتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کے جسم کی حیت جو ہے وہ ظاہر ہو۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت اسماء بنت عمیس موجود تھی، وہ کہتی میں نے ہجرت حبشہ کے وقت یہ دیکھا تھا کہ وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھجور کی جو ٹہنیاں ہیں، شاخیں ہیں، وہ نکالتے ہیں، وہ کونوں سے جوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فاطمہ الزہرا کے چہرے پہ مسکراہٹ ایک ہی دفعہ آئی ہے حضور کے چلے جانے کے بعد، وہ یہی موقع تھا کہ آپ خوش ہوئی ہیں کہ الحمدللہ اب جب میں دنیا سے جاؤں گی تو اسی طرح پردے کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گی۔ احباب،
حضرت فاطمہ الزہرا نے حیا کا درس دیا ہے اس امت کی بیٹیوں کو. جب مائیں فاطمہ الزہرا جیسی ہوتی ہیں تو پھر بیٹے بھی حسن اور حسین جیسے ہوتے ہیں. جب مائیں ام الخیر ہوتی ہیں تو پھر بیٹے غوث اعظم جیسے ہوتے ہیں. جب مائیں راستی کی طرح ہوتی ہیں تو پھر بیٹے بابا فرید کی طرح پیدا ہوتے ہیں. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی دفعہ مدرسے گئے نا، استاد نے کہا بسم اللہ پڑھو، تو روایت میں آتا ہے، یہ کرامات ہے آپ کی، 14 سپارے سنا دیے. انہوں نے کہا پہلے دن ہی 14 سپارے سنائے، کیسے؟ کہا میری ماں 14 سپاروں کی حافظہ ہے، جب وہ کام کرتی تھی تو یہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اللہ نے مجھے بھی وہ سارے یاد کروا دیے. اللہ اکبر. آج کی دور کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، ان کے لیے درس یہی ہے کہ جس پردے کو اللہ پسند کرتا ہے اسی پردے کو دنیا میں اپنایا جائے. دنیا میں ہم 3 کپڑے اپنے وجود پر رکھنا برداشت نہیں ہوتا. وہ دوپٹہ ہوتا تھا، وہ بس نام کا رہ گیا ہے. لباس ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنت ہے وہ یاد آئے ماں بہن بیٹی کو. اللہ اپنے پاس بلاتا ہے تو 5 کپڑوں میں بلاتا ہے عورت کو، اور یہ بیٹی بہن 3 چادریں سر پہ نہیں رکھ سکتی، وجود پر نہیں رکھ سکتی. صحابیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت خلاد کی ماں ہے ام خلاد. وہ حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نا، سواری پہ تھے، تو یہودیوں نے مار دیا تھا پتھر پھینک کر. تو جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو وہ پورا حجاب میں سر سے لے کے پاؤں میں پردے میں تھی. صحابہ اکرام نے دیکھا، انہوں نے کہا کیسی عورت ہے کہ اس حالت میں بھی حجاب میں آئی ہے. تو انہوں نے مڑ کر جواب دیا ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، حیا نہیں فوت ہوئی. بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نہیں گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دشمن کی بیٹی آئی نا، سر پہ چادر نہیں تھی، حضور نے اپنی چادر دی ہے، رحمت والی چادر اس کے سر پہ رکھی. صحابہ نے کہا یہ تو کافر کی بیٹی ہے. کہا کیا ہوا کافر کی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی تو ہے نا. وہ تو دشمن کی بیٹیوں کے سروں پر بھی چادر رکھے، اور آج ہمارا حال کیا؟ یہ منظر دیکھ کر گنبد خضرا کے مکی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ احباب، کیمسٹری اور میتھس اور فزکس کی کتابوں پر ہم غلاف نہیں رکھتے، غلاف قرآن پر ہی ہوتا ہے. لاکھوں اربوں کروڑوں کا کوئی بلڈنگ بنا لے، محل بنا لے، اس پہ غلاف نہیں ہوتا. غلاف کعبۃ اللہ پہ ہی ہوتا ہے. جو مقدس چیزیں ہوتی ہیں، جن کی ویلیو ہوتی ہے، انہی پر غلاف چڑھایا جاتا ہے. پردہ وہی کرتی ہے جن کی عزت ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں خود کو معتبر کرانا چاہتی ہیں. وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے نا، حجاب اور بے حجابی کی کوئی گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک بابا بھی بیٹھا ہوا تھا، بزرگ. تو ان سے رائے پوچھی، انہوں نے کہا یار میں قرآن اور حدیث زیادہ نہیں جانتا، میں کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا، یہ ٹافی نہیں، ٹافی اگر اس ٹافی کا کور ہٹا کے رکھا جائے تو کیڑے سارے اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں. اگر اس ٹافی کو کور کیا جائے، اس کا ریپر جو ہوتا ہے وہ کھولا نہ جائے تو کیڑے اس کی طرف نہیں آتے. کہا جس بہن بیٹی، جس مسلمان بیٹی نے پردہ نہ کیا ہو، کیڑے سارے ادھر ہی دوڑیں گے، غلاظت ساری ادھر ہی آئے گی. اور جس ٹافی پر ایک دفعہ کیڑا لگ جائے، کہا چھوٹا بچہ بھی اس کو منہ نہیں لگاتا. کہا جو عزت کا خیال رکھے، جو پردے میں رہے، وہی عظمت پاتے ہیں. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جو فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہے، جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھی، یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے 15 سال ان کے پڑوس میں وقت گزارا ہے. کتنا؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں نے کبھی بھی زینب کو نہیں دیکھا، پردے میں بھی نہیں دیکھا ہے، کبھی ان پر نظر ہی نہیں پڑی. 15 سال میرے پڑوس میں رہی ہے، میں نے کبھی ان کے چہرے کو نہیں دیکھا، ان کے لباس کو نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، امہات المومنین، ہم سب کی مائیں، جب وہ اپنے گھروں کے آنگن میں بیٹھتی تھی نا، تو چہرہ دروازے کی طرف نہیں بلکہ چہرہ دیواروں کی طرف ہوا کرتا تھا
کسی نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھی ہو، اپنے آنگن میں بیٹھی ہو. کہا غلطی سے بھی کسی کی نظر جو ہے وہ ہمارے چہروں پہ نہ پڑے، اسی لیے ہم نے پشت کی ہوئی ہے اس طرف. یہ درس، یہ سبق ہمیں اسلام دیتا ہے. عزت پانی ہے تو عزت اللہ نے رکھی ہے اسلام کے اصولوں میں، اور اسلام کے اصول یہی ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو. یہ جو میں نے آج بیان کیا ہے یہ قرآن ہے، یہ حدیث رسول اللہ. میں کوئی تقریباً 25 سے 30 حدیثیں لے کر آیا تھا اور سب اسی کے حوالے سے. یہ ساری حدیثیں موجود، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے بیان نہیں کر پاؤں گا. جو شرم و حیا کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو کہتے ہیں جی جو کرے کرے ہمیں کیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اپنی اولادوں کی، وہ پھر آخرت کی جو عذابات تیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے تیار رہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو دینداری کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جس ملک میں ہیں یہاں ہم زبردستی اپنی اولادوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، یہ مجھے اندازہ ہے. یہاں تو اپنا بچہ کہتا ہے بابا ڈونٹ ٹچ می، یہ مجھے اندازہ ہے. بابا ڈونٹ ٹیچ می، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. لیکن میں اتنا کہوں گا، دیوار کی پہلی اینٹ جب آپ رکھتے ہیں اگر وہ ٹیڑھی ہوگی تو پوری دیوار ٹیڑھی ہوگی. دیوار کی پہلی اینٹ پر محنت کریں، بچپن میں بچوں پر محنت کریں تاکہ انہیں شرم کا بھی پتہ ہو، حیا کا بھی پتہ ہو، نکاح کا بھی پتہ ہو، زنا کا بھی پتہ ہو. یہ جس ماحول میں اور آپ رہتے ہیں، ہم یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتے اللہ ہمارے اختیار سے باہر. نہیں، ہماری پکڑ اس بارے میں ہوگی. اگر اتنا ہی اختیار نہیں تھا تو پھر رہتے کیوں تھے ایسی جگہ پر؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب